السلام علیکم، ویلکم ٹو پالی ٹاک بائی آغا زبیر خان۔ ملک میں الیکشن کے ایک ماہ بعد بھی سیاسی صورتحال اور یا سیاسی کشیدگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حالانکہ حکومتیں بن چکی ہیں لیکن ہر طرف گہما گہمی نظر آتی ہے۔ اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور صحافی اور تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو زبیر۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا 8 فروری کو ہونے والے جنرل الیکشنز کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، اور یہ الیکشن 2013 اور 18 میں ہونے والے جنرل الیکشن سے کیسے مختلف ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ اس میڈیا میں آ رہے ہیں، ان سے بات کر کے ویسے بھی مزہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، الیکشن کی جو صورتحال ہے وہ کنٹروورشل تو وہ ہے۔ کتنا کنٹروورشل ہے؟ دھاندلی کے جو الزامات لگ رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں، اس کا کمپیریزن جو ہے خاص طور سے 2018 کے الیکشن کے ساتھ اور 2013 کے الیکشن کے ساتھ اگر ہم کریں تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ شفاف اور بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے، لیکن کیا دھاندلی کا لیول اور ایکسٹینٹ وہ تھی جو 2018 میں ہوا؟ ایک بہت ہی خوبصورت کامنٹ جو ہم نے سنا پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد وہ یہ تھا کہ جی آپ لوگوں کو انہوں نے ہی ہرایا ہے جنہوں نے آپ کو 2018 میں جتوایا تھا۔ اب اگر ہم اس کو ایزیوم کر لیں کہ یہ بات درست ہے تو پھر ان کا گلہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جس طریقے سے ان کا موقف ہے کہ جتنے بھی جیت کے اسمبلیوں میں آئے ہوئے ہیں وہ شرمندہ ہیں، وہ ایسے جیسے سوگ منا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یقینی طور پہ وہ ڈرے ہوئے ضرور ہیں کہ جو نیو سینس ویلیو ہے پارٹی کی، جو اب سنی اتحاد کے نام سے پارلیمنٹ میں جانی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ڈر تو ہو سکتا ہے انہیں ہو کہ ہنگامہ ہوگا، پھر اسی طرح کے احتجاج ہوں گے، پھر اسی طرح کا گند پڑے گا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہارے ہوئے تھے اور سارا الیکشن پی ٹی آئی جیت گئی تھی، یہ مس نومر ہے۔ اس طرح نہ 2018 میں ہوا تھا، نہ 2024 میں ہوا، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 2 بڑی جماعتیں 1970 کے الیکشن میں سامنے آئی تھی، ایک کے پاس 51% ووٹ تھے، دوسرے کے پاس 47% ووٹ تھے۔ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان تھا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہم سب نے دیکھا، لیکن اس کے بعد سے یہ آلموسٹ سپلٹ مینڈیٹ رہا ہے۔ صرف ایک دفعہ نواز شریف صاحب جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے تھے، لیکن ان کو پھر انہی لوگوں نے گھر بھیج دیا تھا جو کسی وقت میں ان کے سپورٹر جانے جاتے تھے، ان کے پیٹرن جانے جاتے تھے۔ الیکشن کے اوپر آ جائیے، دیکھیے جتنے بھی سرویز ہیں اس میں نشاندہی تو کی جا رہی ہے کہ ریگولیرٹیز ہوئی ہیں، لیکن کوئی بھی سروے چاہے وہ انٹرنیشنل آبزرورز کے ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹکلی کنڈکٹ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% دھاندلی شدہ الیکشن نہیں ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا میرے خیال سے نتائج کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ اس کوشچنیبل ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ چاہ رہے تھے کہ رات کو 12 بجے تک رزلٹ آ جائیں، وہ 2018 2013 اس سے پہلے 2008 اس سے پہلے والے الیکشن میں کہاں تھے جو 3 دن 4 دن بعد تک رزلٹ آتے رہے تھے؟ اگر آپ کو یاد ہو 2018 کے الیکشن میں تو لوگ کیا آروز بھاگ گئے تھے بکسے کے بکسے لے کے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے ایک دن میں یہ رزلٹ فائنلائز نہیں ہو سکتا۔ پریس کلب کا الیکشن آپ لے لیجئے، اس کے ووٹ جو ہیں وہ جو 1200 ووٹ ہوتے ہیں وہ گننے کے لیے بھی اگلا دن کی شام ہو جاتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں کہیں کلین چٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ آمادہ ہوں کہ الیکشن 100% فری ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کتنا لمیٹڈ ہے، کتنا ریسٹرکٹڈ ہے، دیٹ میٹرز۔ یہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے جب نئے چیف مقرر ہوئے تھے تو ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم وی آر اے پولیٹیکل، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، سارے اپنا اپنا کھیل کھیلیں، ہم پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ یہ بھی 100% بیان قابل اعتبار نہیں ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہیں بہت سارے اصطلاحات ہم نے سنی، کہیں ہم نے ڈرٹی ہیری سنا، کہیں ہم نے یہ اے سنا، بی سنا، اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ 100% اسٹیبلشمنٹ یعنی ان بائس تھی، ٹوٹلی ایک کونے میں بیٹھ کے تھی، یہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے ملک میں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے کیا؟ دیکھیں جہاں تک تو پروسیس کا تعلق ہے، الیکٹرل پروسیس جسے ہم کہتے ہیں، دیٹس گوئنگ آن۔ اسمبلیوں میں حلف بھی ہو گئے ہیں، اسمبلیوں میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن بھی ہو گئے ہیں، اب صدر کے الیکشن ہونے والے ہیں۔ وہ جن لوگوں نے اوتھ اٹھانا تھا وہ آج اوتھ بھی اٹھا لیا ہے، جو پشاور ہائی کورٹ نے ایک درخت نہیں چھوڑی ہے، لیکن باقی جگہ سارے اوتھ ہو گیا ہے۔
پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ دکھائی دیتی ہے، جو بیانات ہم نے سنے ہیں، جیل میں جو لوگ بھی جا کے بانی پی ٹی آئی سے ملتے ہیں، باہر آ کے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا لبے لباب یہ ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ ہم کھیلنے دیں گے. کھلے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سسٹم نہیں چلنے دینا، ہم نے اسمبلیاں نہیں چلنے دینی، ہم نے حکومت نہیں چلنے دینی. اگر تو ان کا یہ پریمسز آپ ٹھیک مان لیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست دھاندلی، تو چھوڑ دینا اسمبلیاں. آپ نے تو تب چھوڑ دی تھی جب اس طرح کا کوئی ایشو نہیں تھا. آپ کی میجورٹی تھی دونوں صوبائی اسمبلیوں میں، کے پی کے میں بھی پنجاب میں بھی. آپ نے کیوں چھوڑی نیشنل اسمبلی؟ آپ کے پاس تو 155 لوگ عدم اعتماد کے بعد بھی موجود تھے. تو اگر اف یو بلیو ان الیکٹرل پروسیس تو آپ تو خود چھوڑ کے بھاگے ہیں. اور اب چونکہ آپ کو وہ مینڈیٹ نہیں ملا جو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، تو آپ پھر گند ڈالنے کے لیے تیار نہیں بلکہ واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں. یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی؟ یہ الیکشن کیا مڈ ٹرم پھر دوبارہ ہوگا؟ یہ میرے خیال سے وہ سوال ہے جس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. سر، جس طرح سے نالائکی کی انتہا کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنرل الیکشنز کے 1 ماہ بعد فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے، اور اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ ری رائٹنگ اور کٹنگ کے ثبوت موجود تھے، پھر اسی فارمز کو انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا. لیکن آپ یہ سارے معاملات کو دیکھتے ایسا لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو الیکشن آڈٹ کرانے کا مطالبہ ہے وہ درست ہے؟ دیکھیے، اس کو آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کی نااہلی، سب سے پہلے یہ تھا کہ جی فارم 45 جو ہے اس کے برعکس فارم 47 کا سہارا لے کے لوگوں کو ڈکلیئر قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک، 2 جگہ پیشیاں ہوئی، ایک کورٹ میں اور ایک الیکشن کمیشن میں. جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب بتائیے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، تو انہوں نے اپنے موبائلز کے اوپر سوشل میڈیا پہ چلنے والے وہ فارمز دکھائے. کسی کے پاس کنکریٹ ثبوت نہیں تھا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ لائیے جی ثبوت کہاں ہیں آپ کے پاس، تو ان کے پاس نہیں تھے. اس کا بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے سب کام ٹھیک کیا. الیکشن کمیشن کی جو اوور رائٹنگ ہے، 2 فارم 45 ہیں جن کے اوپر وہ ہے. اب آپ 2 45 فارم کے اوپر جو اوور رائٹنگ ہوئی ہے، ڈز دیٹ مین کہ ہم مان لیں کہ 100% فارمز کے ساتھ یہی ہوا ہے؟ بالکل ہی مانا. اور اگر ایسا ہوتا تو اب تک سامنے آ گیا ہوتا. ٹھیک. دوسری بات، مطالبہ جو ہے کہ الیکشن آڈٹ کرایا جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ الیکشن آڈٹ کا مطالبہ آئی ایم ایف سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. آئی ایم ایف از نو بڈی. ہو آر دے؟ کیا دیکھا آپ نے جواب ان کے نمائندے کا بھی ہے اور ان کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کا بھی ہے. وی آر ناٹ کنسرن اباؤٹ واٹ ہیپن ان دی پالیٹکس دیئر. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ حکومت وقت جو الیکٹ ہو کے آ گئی، ہم نے تو اس کے ساتھ مالی معاملات کا وہ کرنا ہے. جی. تو آپ جب اس طرح، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. جی. پھر آپ نے امریکہ سے بھی درخواستیں کی. آپ کے مسائل آپ نے خود حل کرنے ہیں. پی ٹی آئی از اے ریالٹی، نو بڈی کین ڈینائی اٹ. پی ٹی آئی کے ساتھ مینڈیٹ کے ساتھ ہیر پھیر ہوا ہے، اس میں بہت حد تک سچائی ہے. ٹھیک. لیکن اس کو آپ یہاں کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چیلنج بھی کریں، پروٹیسٹ بھی کریں، اس کو کمیشن میں بھی لے جائیں. آپ سپریم کورٹ کھلی ہوئی ہے آپ کے پاس. یہ سارے راستے ایکسپلور کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو نہ ملے اپنے سلوشن، یا آپ کو ریلیف نہ ملے، پھر الگ بات ہے. لیکن اگر آپ ابتدا کریں گے آئی ایم ایف کو خط لکھ کے کہ آ کے ہمارے فلاں حلقے کا آڈٹ کریں، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے فیئر تھنگ. سر، الیکشن کمیشن کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دوسری دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دینے کا فیصلہ کیا واقعی الیکشن کمیشن کے اختیارات سے تجاوز ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کنڈکٹ ہوتے ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت. الیکشن ایکٹ از اے لیجسلیشن آف دا پارلیمنٹ، دیئر فور اٹ از کانسٹیٹیوشنل، پارٹ آف کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، اس کے اندر شیڈول دیا ہوا ہر چیز کا، کاغذات نامزدگی کب جمع ہونے ہیں، لسٹیں کب لگیں گی، الیکشن کے بعد رزلٹ کیسے آئے گا، تمام تفصیلات درج ہیں. اس میں یہ بھی درج ہے کہ جب آپ پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو آپ اپنی فہرستیں دیتے ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں اس کی. اسی طرح سے خواتین کی بھی، اس کی بھی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے. اس ڈیڈ لائن کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ ٹائم سے اپنی لسٹیں دیں، لیکن اس کے اوپر ترا یہ ہے کہ آپ کے سنی اتحاد کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا الیکشن کمیشن کو جو ان کے تقاضے پر پھر ان کو دے بھی دیا گیا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑا ہے اور نہ ہی ہمیں خواتین کی نشستیں چاہیے. یہ لیٹر الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کے سربراہ کو دے دیا. 2 وائلیشنز ہیں. ایک، آپ نے ٹائم سے فہرستیں نہیں دی
کیونکہ آپ نے الیکشن ہی نہیں لڑا پارٹی کے طور پہ. ترا یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کے سربراہ ہیں انہوں نے خود پی ٹی آئی کے بہاف پہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ الیکشن لڑا ہے. جی ایسے ہی. جب آپ یہ کر رہے ہیں تو ہاؤ آر یو جسٹیفائڈ ان ڈیمانڈنگ دوز سیٹس جو آپ کو ملیں گی اگر آپ کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہے؟ اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر پارٹیز کی رجسٹریشن ہوتی ہے. جو الیکشن لڑکے پارٹیز آتی ہیں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے, وہ بھی آپ کی نہیں ہوئی. تو تقاضا تو ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ. پی ٹی آئی کا حق ایز اے پی ٹی آئی ہیونگ ون ایون 91 سیٹس, ان کا رائٹ ہے یہ کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں, لیکن جو پریمسز ہے وہ غلط ہے. لیکن سر ایک جماعت جس میں اتنی ساری تعداد میں آزاد امیدوار جو جیت کے آئے وہ شمولیت کر گئے, اور ان کی شمولیت کرنے کے بعد وہ جماعت مینڈیٹ حاصل کرنے والی سب سے بڑی جماعت بن گئی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ قانونی طور پر کوئی راستہ نکالا جانا چاہیے تھا ان کو خصوصی نشستیں دینے؟ ویری کریکٹ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے جس وقت جب آپ ڈائلاگ انیشیٹ کرتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا میسج یہ ہوگا کہ ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی اور آپ کے سامنے ہے, نام لے لے کے کہا ہم کم سے بات نہیں کریں گے, نون لیگ سے بات نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی سے بات, پھر کس سے کریں گے؟ دیکھیں نا, جب آپ نے پولیٹیکل سلوشن نکالنا ہے تو آپ کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ بھائی 90 سیٹیں 91 ہماری ہیں, کل کو یہی صورتحال آپ کو پیش آ سکتی ہے. تو اس کا کوئی راستہ پولیٹیکلی نکالنے کی بجائے راستہ چنا گیا احتجاج کا. احتجاج کی ہم نے ایک لمبی سیریز دیکھی ہے. حکومتیں یا پارٹیاں حکومت حاصل کرنے کے لیے تو احتجاج کرتی ہیں, یا حکومت میں نہ ہونے کے بعد احتجاج کرتی ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے یہ پہلی حکومت دیکھی ہے جس نے اپنے دور حکومت میں سوائے احتجاج کے کچھ نہیں کیا. 2014 کے دھرنے سے شروع ہو جائے اینڈ کم آن آل تھرو, چاہے وہ لانگ مارچز تھے, چاہے وہ دھرنے تھے, چاہے وہ پروٹیسٹ تھے, یہ کسی نہ کسی فارم میں جاری رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا پی ٹی آئی کو کہ ان کے جو کانسٹیچوئنٹس تھے ان تک رسائی ہی نہیں تھی. جو ان کے ایم این اے ایم پی سے جلوس نکالیں گے کہ علاقے کا کام کرائیں گے. یہ وہ ایریا ہے جس پر غور نہیں کیا گیا. یہ آج نہیں, اس الیکشن میں نہیں, بٹ لانگ رن میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. پیپلز پارٹی پنجاب کی موسٹ پاپولر پارٹی تھی فار ڈیکیڈز. 3 حکومتیں بنی ہیں, تینوں میں پنجاب میں انہوں نے بہتر پرفارم کیا تھا, تو پرائم منسٹرشپ ملی تھی بھٹو صاحب کو بھی, بے نظیر کو بھی. از دیٹ رائٹ؟ آپ کو 2018 کے الیکشن میں مینڈیٹ ملا پنجاب میں, آپ نے زیادہ چلی نا کیا کیا آپ نے کیا کچھ نہیں ہے. ایک مثال. دوسری مثال یہ کہ میاں نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے باہر, 4 سال بیٹھے رہے. کیا ہوا؟ بائی الیکشن آپ کے ہارٹ لینڈ سے پیپلز پارٹی نے اڑا کے رکھ دیا, پی ٹی آئی نے اڑا کے رکھ دیا آپ کو. از دیٹ رائٹ؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گراؤنڈ پر ہی نہیں ہوں گے, جب آپ مین اسٹریم سٹیک ہولڈر کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کریں گے, پھر اسی طرح کا میس ہوگا جس کا آج ہم خدا صاحب. لیکن سر سوال وہیں کھڑا ہے, مطلب اگر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو نشستیں نہیں دی, لیکن وہ نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دینا, یہ اختیارات سے تجاوز میں نہیں آئے گا؟ میں عرض کروں آپ سے, چونکہ مشرف صاحب نے مخصوص سیٹیں اور خواتین کی سیٹیں جڑ دی تھی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں, اس لیے وہ نمائندگی کا حق تو موجود ہے. ایک پارٹی کو کسی بھی پریٹیکسٹ کے اوپر آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں, دیٹ ڈز ناٹ مین دوز سیٹ شوڈ بی ایلیمینیٹڈ. وہ کسی کو تو جانی ہے نا. وہ ہو کیا رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں, وہ وہاں جائیں سٹال کریں اس کو. صرف پروٹیسٹ سے باہر آ کے بیانات دینے سے, پریس کانفرنس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں ان کو عدالت سے ریلیف ملا ہے. کیا پشاور ہائی کورٹ نے بلے پر ریلیف نہیں دیا تھا؟ کیا ہائی کورٹ نے اب یہ حلف اٹھانے کے حوالے سے ریلیف نہیں دیا؟ اگر وہاں سے آپ کو نہیں ملتا, یو کین جمپ ٹو دا نیکسٹ اسٹیج آف جوڈیشری. میں پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں, لیکن یہ دہرانا بہت ضروری ہے کہ آپ اگر الیکٹرل پروسیس سے باہر ہو کے سوچیں گے کہ آپ کو الیکٹرل بینیفٹ مل جائے, یہ نہ ماضی میں کبھی ہوا ہے اور نہ ہی اب ہوگا. سر پشاور ہائی کورٹ کے سٹے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ آج حلف برداری ہوئی, وہ پشاور کی سیٹس کے علاوہ. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ جب تک یہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوتا تب تک انتخاب روکا جائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں, ایک ہے کہ کانسٹیٹیوشنل صورتحال کیا ہے, اور دوسرا ہے کہ خواہشات کیا ہے. کانسٹیٹیوشنل صورتحال یہ ہے کہ اگر کچھ حلقوں کا نتیجہ باقی ہے
کچھ حلقوں کے کہیں کوئی کنٹیسٹنٹ جو ہے اس کی موت ہو گئی ہے, کہیں ہنگامہ ہو گیا, وہاں رک گئے ہیں. ان تمام صورتحال کے باوجود بھی پارلیمنٹ کے اندر کا پروسیس نہیں رکتا ہے. یہ پریسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ خواہش کہ اب آپ الیکشن روک دیں, یہ خواہش تو ہے. مجھے کہیں آئینی طور پہ آپ بتائیں کہ آپ کی خواہش پہ کیسے الیکشن رک سکتا ہے, کیونکہ دیکھیے ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ لنک ہے. جو لوگ ایم این ایز ایم پی ایز بن گئے ہیں, انہوں نے نشستیں چھوڑی ہیں, اس کا الیکشن ہونا ہے, آپ کی خواہش پر نہیں ہے. اس کے بعد جو مارچ میں 12 مارچ کو جو ریٹائر ہو رہے ہیں اباؤٹ 46 آف دا سینیٹرز, ان کی جگہ الیکشن ہونا ہے. آپ یہ خواہش کریں کہ نہیں جناب یہ الیکشن تو نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہوگا. الیکٹرل پروسیس کو الیکشن ایکٹ کے طور پہ, الیکشن کمیشن کی ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ الیکٹرل پروسیس شوڈ گو آن. لیکن میں آپ کی بات سے اس حد تک اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ اتنا بڑا اندھیر نہیں بچنا چاہیے کہ ایک پارٹی جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اسمبلی میں, آپ اس کو ڈینائی کریں کہ آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دینی. بٹ یو ہیو ٹو اڈاپٹ ایک کانسٹیٹیوشنل وے. سر آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا کہ اتنا بڑا اندھیر نہیں مچنا چاہیے. سر اڈیالہ جیل کے قریب سے دہشت گردوں کا پکڑے جانا ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے, اور اس خبر کے بعد پی ٹی آئی کے اہم ترین رکن ڈاکٹر شہباز گل, جو کہ ملک میں موجود نہیں ہیں, لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس میں اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو راستے سے ہٹائے جانے کی سازش ہو سکتی ہے. اور کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پلان ہے عمران خان کو کہیں اور شفٹ کرنے کا, جہاں پہ دوسرے پارٹی ممبرس کی رسائی نہ ہو سکے. آپ اس کو کیسے دیکھیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ, شہباز گل صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے خان صاحب کو اس نہج تک پہنچایا ہے. صحیح. میں اس کے لیے جتنی دیر چاہے آپ تقریر کر سکتا ہوں, اور میں کرتا بھی اپنے پروگرامز میں بھی کہتا رہتا ہوں. دیکھیے کوئی گورنمنٹ, کوئی اسٹیبلشمنٹ عمران خان جیسے لیول کے بندے کو ایلیمینیٹ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. صحیح. مطلب خون کی ندیاں بہ جائیں گی. آپ اندازہ نہیں ہے آپ کو کیا ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک اینی میڈ پرسن. میں عرض کر رہا ہوں, آ رہا ہوں اسی طرف. میرا خیال یہ ہے نہ تو یہ حکومت اس کا وجود سسٹین نہیں کر پا رہی, تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, خان صاحب کی سپورٹ موجود ہے. ہم پاگل ہوں گے اگر ڈینائی کریں گے کہ اس کو انہوں نے رائٹ آف کر دیا ہے. یس. پھر یہ جو گھوڑے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے, ان کو قابو میں کرنے کے لیے, ان کو قابو میں رکھنے کے لیے خان صاحب کا ہونا ضروری ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو کچھ یہ 40 ضمانتیں کیسے ہو گئی اچانک؟ یہ 9 مئی والی لوگ الیکشن جیت کے چیف منسٹر کیسے بن گئے؟ بتائیں نا مجھے آپ. سر وہ کوشش تو یہی کی جا رہی ہے نا کہ کسی طریقے سے اسٹیبلٹی. کریکٹ. اسٹیبلٹی لانے کے لیے خان صاحب کا وجود ضروری ہے. لیکن یہ جو جیل بریک کی بات آپ نے کی ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لینی چاہیے ہمیں. آپ کو یاد ہے اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے شکیل افریدی صاحب جو ہے ڈی آئی جیل میں تھے. آپ کو پتا ہے نا جی آئی خان کی جیل کا کیا ہوا تھا؟ 322 قیدی جو ہینیس کرائم میں عمر قید, پھانسیوں کی سزاؤں کا سامنا کر رہے تھے, چھڑا کے لے گئے ان کو. اس کے بعد بنو جیل ہے نا پتا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کوئی واقعہ ہونا نہیں تھا, گھڑا گیا ہے. ایسے واقعات ہیں. مچ جیل میں کیا ہوا تھا؟ ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دس شوڈ ناٹ بی ٹیکن نان سیریسلی. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں سر کہ افغانستان سے ڈیالہ جیل تک دہشت گرد اسلحہ بارود لے کر پہنچ گئے. یہ میں نے اپنے کل پروگرام میں یہ سوال اٹھایا تھا. بالکل ٹھیک ہے. کارکن پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر گھر سے. اے پی ایس کا سانحہ جب ہوا تھا, میرا سب سے بڑا پریمسز یہ تھا کہ پہلے تو ان سے پوچھیں کہ یہ لوگ افغانستان سے چل کے بٹگرام سے ہوتے ہوئے اے پی ایس پشاور میں پہنچے کیسے. 9 سیکیورٹی بیریئرز ہیں راستے میں. یہی سوال ان کے لیے بھی ہے. انہوں نے تعلق جو ہے جوڑ دیا ان کا نا کہ یہ افغانستان سے ہیں. اس کو امپلائڈلی جوڑا جائے گا خان صاحب سے, کیونکہ خان صاحب جو ہیں ان کے ایک وقت میں وکیل رہے ہیں. وہ وکالت کے واقعات میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے دفاتر یہاں کھولنے چاہیے, ان کو انگیج کرنا چاہیے, ان سے انٹریکٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ قتل غارت چھوٹ رہے. لاجک تھی اس میں, لیکن یہ بھی ثابت ہوا کہ ہی ہیڈ اے سافٹ کارنر فار دیم. اس کے بعد پریزیڈنشل پارڈن کے تحت کتنے لوگ رہا ہوئے تھے, یہ ریالٹیز ہیں. سر ایک پورا چیپٹر ہے یہ تو. بالکل ٹھیک ہے.
کبھی انشاءاللہ میں آپ پھر دوبارہ بیٹھ کے اس کو بھی چھیڑیں گے. لیکن اگر تو یہ پلانڈ ہے, اگر تو یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, تو میرا خیال سے اس سے زیادہ گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی. صحیح. لیکن اگر اس کی لنکیج اسٹیبلش ہو جائے گی, جیسا کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انہیں اسے کسی نہ کسی لاجیکل کنارے پر تو لے کے جانا ہے نا جی. ہو جائے گی تو پھر یہ ڈینجرس مارک ہے. حکومت نہیں افورڈ کر سکتی عمران خان کو کچھ بھی ہو. مائنڈ مائی ورڈز, ٹھیک. دے جسٹ کین ناٹ افورڈ. اس وقت ان کو ان کے وارثین, ان کی پارٹی کے لوگوں سے زیادہ ان کی جان کی فکر ہے. مان لیں میری بات آپ یہ, انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک. سر, ایک طرف الیکشنز کے بعد عمران خان کی جارحانہ پالیسی کا عمل جاری ہے, اور جس میں ان کے بہت سارے فیصلے ہیں, جیسے علی امین گنڈا پور کو کے پی کے کا سی ایم لگانا, پھر محمود خان اچکزئی کو صدارتی انتخاب کے لیے کھڑا کرنا, پھر اس کے بعد سر گرینڈ لائنز کی بات ہو رہی ہے اور ایک منظم تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ریاست شہباز شریف صاحب نے اپنی سپیچ میں 9 مئی کے حوالے سے سخت بیان دیا, اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں بھی 9 مئی کے حوالے سے سختی سے نپٹنے کا عندیہ دیا گیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس معاشی بدحالی اور اس سارے سینیریو میں اس انسٹیبلٹی سے گزرنے کو بھی متحمل ہے؟ ایک سوال میں آپ کی کوئی 10-12 سوال ہیں, کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی اس کا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف سے سخت رویہ تو اپنایا گیا ہے, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اس کو آپ لٹل شارٹ آف بینگ ایکسٹریمسٹ, کہ آپ حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں سفر کیے بغیر, وچ از ناٹ گڈ. اسٹیبلٹی اگر آپ کو چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر آپ کو اپنی جماعت کا حق چاہیے, یو ہیو ٹو ٹاک. یو ہیو ٹو ٹاک 2 tiers. ایک وہ جو کبھی آپ کے اپنے تھے, بعد میں میر جعفر میر صادق ہو گئے, اور اب پھر آپ ان کو اپنانا چاہتے ہیں. This is one side. Second side is کہ حکومت میں چاہے وہ rigged الیکشن سے آئے ہیں, جیسے جو بھی ہیں, they're in power, آپ کو ان سے بھی انٹریکٹ کرنا پڑے گا. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونے جا رہی ابھی فوری طور پہ, نہیں کریں گے وہ. لیکن جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیان جاری کریں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو کور کمانڈر کی کانفرنس کا اعلامیہ ہے, میں تو اس کے ساتھ ہوں. یہ جو بیک اینڈ فورتھ ہے, اس کو آپ کہاں رکھیں گے؟ خان صاحب سپریم کورٹ کے ہاتھے میں نہیں, عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پریمسز میں, جس دن ان کو گرفتار کیا گیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی جی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ان کا تھا, آپ نے مجھے گرفتار کر کے دیکھ لیا کیا ہوا, آپ مجھے کل دوبارہ پکڑیں گے, اس سے بدتر ہوگا. یہ اونرشپ ہے کہ نہیں اس کی؟ بالکل. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات, جب تک آپ اپنے بیان پر قائم نہیں رہیں گے, جب تک آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے, آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا. سائفر, آپ کو پتا ہے سائفر کے اوپر کتنی دفعہ بیک اینڈ فورتھ گئے ہیں. کبھی ان کا امریکہ کی سازش تھی, پھر ان کا لوکل سازش تھی, پھر ان کا میر جعفر میر صادق کی تھی, پھر یہاں تک آگے کہ ان کا محسن نقوی کی تھی. تو پھر آپ نے کہا کہ اٹ از ناؤ سائفر تھنگ از آن دا بیک, آن مائی بیک, میننگ کہ میں سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہوں. پھر سب نے دیکھا یہ کہ وہ جتنی بھی امریکہ سمیت یورپی یونین کے جتنے بھی ایمبیسڈر تھے, ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی. شاہ محمود قریشی صاحب ان کو ٹیم بھی کرتے رہے, آپ نے فرمیں بھی ہائر کر دی اپنے تعلقات امریکہ سے ٹھیک کرنے. تو اصل صورتحال آئے گی, وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ. یہ گیپ ہے. یہ گیپ چاہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مل کے آتے ہیں, آپ دیکھیں ایک ہی ایشو کے اوپر مل کے آنے والے 4 بیان دے رہے ہیں. شیر افضل مروت کچھ کہتے ہیں, وہ علی اکبر صاحب کچھ کہتے ہیں. تو یہ جو کنٹرڈکشن ہے, یہ خان صاحب کے اور ان کی پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سر, آپ نے بات کرنے کی بات کی, تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو کور کمانڈر کانفرنس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا, اور عمران خان صاحب نے اس کی تائید کرتے ہوئے یہ کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, CCTV فوٹیج کے ذریعے جو انویسٹیگیشن ہو اور لوگوں کو سزا دی جائے. تو کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, اس لیے دونوں سائڈ سے نرمی. دیکھیے, اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, جو کہ ہونی چاہیے, باقیوں کی بھی تو ہوتی رہی ہے نا ماضی میں, کوئی ڈیل اب ہمارے ملک کی سیاست میں کوئی اتنا برا لفظ نہیں ہے. لیکن خان صاحب ایک غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے, 9 مئی ہم سب نے دیکھا ہوا ہے, کوئی بھی سویا ہوا نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو,
اگر تو یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں ہمارا کوئی نہیں ہے تو پھر تو دس از ایبسولوٹلی ناٹ ٹرو. یاسمین راشد ہوں, اعجاز چودھری ہوں, مامور رشید ہوں, name them and you will find them around the Corps Commander House, in the Liberty Market and so on and so forth. وہ جو تھانہ تھا not in the premises, sir. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ویسے تو خان صاحب کی دونوں بہنیں بھی کھڑی تھی گیٹ کے اوپر نا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرنا تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے نا. نہیں, آپ جب لے کے جتھا آئے ہیں, جب آپ جلوس کی قیادت کر کے آئے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے کہیں آگ لگا دیں, سپوزڈلی, میں کہہ نہیں رہا کہ ایسا ہوگا, تو آپ ذمہ داری سے مبرہ تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, پھر ذرا کبھی میرے کہنے پہ سوشل میڈیا ان تاریخوں کو ذرا کھنگال کے تو دیکھیں کتنا اس کو گایا تھا پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ نے. دیکھا کیا ہوا, یہ ہوگا دوبارہ. یہ خان صاحب کو چھوڑ دیں, آپ ذرا بیان تو نکال کے دیکھیں ان کے. ٹھیک ہے, پھر ہاتھ لگائیں گے اس سے بدتر ہوگا. آ جائیں جناب, ذرا سین پہ چلتے ہیں. یہ جو نہر کے کنارے زمان پاک تھا, آپ بھول گئے وہاں کیا ہوا تھا, کیا ہوتا رہا وہاں. پولیس کی گاڑیوں کے اوپر پٹرول بم پھینکنے کی روایت ہے, ایئر بیس کے اندر پٹرول بم لے کے جانے کی کوئی روایت ہے. چھوڑ دیں شہیدوں کی قبروں کو اور ان کے نشانوں کو کیا کیا انہوں نے. تو عمران خان تو کہتے ہیں نا سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے آپ مروا دیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو, میں بتا رہا ہوں آپ سے. ٹھیک, اس لیے کہ کیا کہا جا رہا ہے وہاں, ہمارے پاس ثبوت ہے ان ٹرم آف دیئر کنفیشنل اسٹیٹمنٹس, ان ٹرم آف دیئر ویڈیوز, دیئر آڈیوز اینڈ ایوری تھنگ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہو کہ آپ ٹرائل نہیں کر سکتے سویجینس کا, تو آپ کا خیال ہے کہ بغیر کسی جواز کے رکھے ہوئے ہیں وہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے 102 کے 102 لوگ موقع پہ موجود تھے اور مجرم ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان میں سے 20 ہیں, میں کہہ رہا ہوں 10 ہیں تو خان صاحب کے نا. اگر وہ 10 خان صاحب کے ہیں تو کوئی مانے گا کہ باقی نہیں ہے. ہوا کیا ہے, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میرا ایک عزیز ہے جو وہاں سے گزر رہا تھا, جب اس نے دیکھا کہ وہاں تماشا ہو رہا ہے تو گاڑی نکل ہی نہیں سکتی تھی وہاں سے. جیو فینسنگ میں اس کی گاڑی کا نمبر آیا, اس کا موبائل آیا, جس میں اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ یہاں میں اس وقت کور کمانڈر کے گھر کے سامنے ہوں. دیٹس انف. 11 مہینے ہو گئے جیل میں اس کو. تو پھر تو سر عمران خان کا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ درست, کریکٹ, بٹ از ایوری بڈی لائک دس؟ دیٹس دا پوائنٹ. حسان نیازی صاحب اگر پینٹ لے کے ڈنڈے کے اوپر ٹانگ کے کھڑے ہوں گے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ وہ پینٹ کہاں سے آئی؟ سو کہنے کا مطلب یہ ہے خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے, میں آئی ایم نو بڈی ٹو گیو ہم اینی ریزن, کہ دیٹ واز این انفارچونیٹ سچویشن. بلو اپ ہو گئی, کوئی انٹینشن نہیں تھی, کوئی پلان نہیں تھا, ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ان میں سے کسی نے میرا میسج غلط ریڈ کیا ہے تو یہ پارڈنیبل ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جس طرح انہوں نے پہلے کہا کہ یہ تو ایجنسی والوں نے کرایا, اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایجنسی کے لوگ تھے, لیٹ اس بی آنیسٹ ٹو آور سیلف, از دیٹ رائٹ کہ 9 مئی کو کوئی بندہ پی ٹی آئی کا باہر نہیں نکلا تھا؟ obviously نکلے تھے. That's how it is. So adopt an approach where you can protect your people, where you can save them. آپ چیلنج کریں گے کہ اچھا جی آپ کے پاس ثبوت ہے ٹانگ دیں, یہ رویہ لیڈرشپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سر سعد رفیق صاحب نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ عمران خان پہلے بھی تاریخ کی غلط سائڈ پر کھڑے تھے اور آج بھی عمران خان تاریخ کی غلط سائڈ پر کھڑے ہیں. آپ ان کے بیان کو درست سمجھتے ہیں؟ میں ان کے بیان کو درست سمجھتا اگر وہ خود اور ان کی پارٹی تاریخ کے غلط سائڈ پہ نہ کھڑے ہوئے ہوتے. سو اٹ ویریز. یہ جو ہے پیپلز پارٹی, اٹ واز اسٹینڈنگ آن دی رانگ سائڈ آف دا ہسٹری, ایوری بڈی نوز دیٹ. سو واز دا نون لیگ, سو مینی ادرس. مطلب ہے وہ پارٹی جو بین ہوئی, عوامی نیشنل پارٹی, جب نیشنل عوامی پارٹی تھی تو تھی نا غلط سائڈ کے اوپر آف دا ہسٹری. سو یہ میرے خیال سے بلیم کرنا صرف خان صاحب کو, دیٹس ناٹ فیئر. سر پہلے تو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی اپنے لیے, میاں نواز شریف صاحب کے لیے, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز کے لیے انصاف کی فراہمی کا راستہ ہموار کیا گیا, اور اب شہباز صاحب کی گورنمنٹ میں ہی حسن اور حسین نواز کو بھی انصاف کی فراہمی کا راستہ دیا جا رہا ہے. تو آپ اس انصاف کی فراہمی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ کو نا اسے کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. اپیرنٹلی اٹ لکس لائک کہ جی ہوں حکومت آ گئی ہے تو ان ستہ خیرانے جی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, بٹ یہی ہوگا خان صاحب کے ساتھ بھی. جتنے کیسز انہوں نے جلد بازی میں بنائے ہیں they will all fizzle out, کیونکہ جو 150 کیسز کا تو وہ گلٹی نہیں ہے نا.
ٹھیک ہے, آپ کوئی ایک آدھا ایونٹ ڈال دیں ان کے اوپر تو ہر جگہ تو وہ تھا بھی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مقدمات سیاسی طور پر بنائے جائے ان کا حشر یہی ہوتا ہے. ٹھیک. اب میں آپ کو جلدی 2 مثالیں دے دیتا ہوں. جب آپ ہر اپنی تقریر میں کہیں گے میں نہیں چھوڑوں گا ان کو, میں جیلیں بھر دوں گا, یہ لٹیرے ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, فائن, بٹ دیٹ مینس وینجینس. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ ایون ہینڈلی سلوک کریں گے اور جس نے بھی کرپشن کیا اس کو ٹانگ دیں گے, نہیں. یو آر آئیڈینٹیفائنگ دا پارٹی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ انتقام ہے. اسی طرح سے اب جو ایکشن بھی اس وقت کی حکومت یا نگرانوں نے لیا ہے اس کو سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انتقامی جذبے کے تحت کیا گیا ہے. یہ کیسز میں سے میجورٹی آف دا کیسز آر فالس. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو. لیکن اس کے لیے کیا عمران خان صاحب کو پہلے اقتدار میں آنا پڑے گا؟ کریکٹ. اب آپ جیسے پی ڈی ایم گورنمنٹ دیکھیے بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے. اگر آپ اس کو ایک اوور ویو کے طور پہ دیکھیں, جب وہ 2 مین مقدمے ہی ختم ہو گئے جن میں نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی, وہ گلٹی تھے, تو جو ان کے بیٹے تھے جن کو صرف ٹیگ کیا گیا تھا ساتھ میں, پھر ان کو ریلیف ملنا چاہیے نا. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از ان اسپرٹ آف دا جسٹس, لیکن یہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے. اور یہ کب نہیں ہوا یہ بھی مجھے بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے سر, بدقسمتی کی بات ہے کہ اس سارے پروسیس, الیکشن پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی, پہلے تو کہا جاتا تھا الیکشن کروا دیں سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ان سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد نارکی اور یہ ڈپریشن اور سب کیوس سے گزرنے کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی کنسٹرکٹیو اکنامک پالیسی موجود نہیں ہے ابھی تک, سوائے پرائیویٹائزیشن کے, جس میں پیپلز پارٹی کے ویسے ہی تحفظات موجود ہیں. اور حامد میر صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ زبردستی کی شادی جو ہے وہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کو معاشی بدحالی سے اور انسٹیبلٹی سے نکالنے میں کامیاب ہوگی اور اپنی مدت پوری کر سکے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کے برتن بیچ کے نہ کبھی کوئی امیر ہوا ہے اور نہ کبھی کسی نے اپنے قرضے اتارے ہیں. آپ کے جو چند آئیکن انسٹیٹیوشنس ہیں, پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, یو نو, ان سب کو اگر آپ بیچ دیں گے سو واٹ ول یو ڈو نیکسٹ ایئر. تو میرے حساب سے تو جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی تب بھی ظلم ہوا تھا اور انڈسٹری کو سخت دھچکا پہنچا تھا. اور اب جب آپ ان کو ڈی نیشنلائز کر کے ان کو بیچ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن, دس از اندر کرائم. میرے حساب سے دونوں ایکٹ کرمنل تھے. ہم اگر پی آئی اے میں 17,000 لوگ فالتو بھرتی کر دیں گے, اسٹیل مل میں 27,000 بندے اگر ہم ضرورت سے زیادہ بھر لیں گے تو کیسے چلیں گے وہ ادارے؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب این آر او ہوا تھا تو اس میں 6,500 ورکرز پی آئی اے میں واپس گئے تھے, کس کے تھے وہ؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹیل مل, ایم کیو ایم کے اردو اسپیکنگ لوگ جو تھے ان کا بھرے پڑے تھے وہاں وہ. تو جب آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے اپنی انڈسٹری کو تو آپ کی اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ انفارچونیٹلی بہت طویل عرصے سے ہماری اکانومی محتاج ہے فارن لونز کی یا اللہ واسطے کی بھیک کی. 4 سال پہلے کے اخبار بھی یہی کریکٹ. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا انفلوئنس ہے 3-4 ملکوں میں, چائنا ہے, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, تو پیسے آ جائیں گے. پیسے کیسے آ جائیں گے بھائی؟ سر پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ہم 50 ارب ڈالر لے کے آئیں گے, لیکن تب سے اب تک صرف 1.7 بلین ڈالر ہی پاکستان میں. پھر کیا ہوا؟ تباہی مچی نا. وہ 16 مہینے کی قیمت چکائے گی نون لیگ فار اے لانگ ٹائم. لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم 1 سے 1.5 سال کے اندر ملک کی اکانومی ریوائیو کر دیں گے. if he has some magic then he can. اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز پر جائیں تو اٹس اے لانگ بیٹل. It may take 10 years. آپ ایک نامور صحافی ہیں, آپ کی ایک تجربہ موجود ہے اور آپ کی خدمات ہیں پاکستان میں صحافت میں. آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ پاکستان کو اس ساری مشکلات سے باہر نکالا جا سکے؟ دیکھیں, اس حوالے سے میری ذاتی رائے تو بہت ہی مختلف ہے اور شاید کسی کو پسند نہ آئے. ایک عجیب و غریب قسم کا کمپیریزن ہے اس ملک میں. ہمارے ہاں 3 ملٹری انٹرونشنز ہیں. ایوب خان پرومیننٹ جو ہے, ضیاء الحق اور مشرف. ان تینوں رجیمز کے آپ اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ نکال کے دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں باقی کے 40 سال کے سیاستدانوں کے ساتھ, یو ول بی شاکڈ. اس لیے ایک بندہ ہوتا تھا, اس کی چلتی تھی اس کی ناک کے نیچے, وہ کسی کو کچھ کرنے نہیں دیتا تھا. آئی ایم ناٹ انڈورسنگ ملٹری رول, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, بٹ کمپیریزن میں تو آئے گا نا. جب آپ اقربا پروری سے, جب آپ پسند ناپسند سے نہیں نکلیں گے,
جب آپ اپنے ذاتی مفاد سے اوپر نہیں اٹھیں گے تو کیسے اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ فار لانگ ٹائم یہ نعرہ سب مارتے ہیں اکانومی ٹھیک کریں گے، اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. نن آف دم ہیز ایور میڈ اے سنسیئر اینڈ سیریس ایفرٹ ٹو ٹیک پاکستان آؤٹ آف دس اکنامک میس. تو پھر کیا جواب دیں گے سر؟ یہ گالیاں کھائیں گے، بالکل گالیاں کھائیں گے. بھٹو صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے 50 سال بعد یہ تو بتا دیا کہ ان کا ٹرائل فیئر نہیں ہوا تھا اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، لیکن 50 سال بعد یہ نہیں بتایا جا سکا ابھی تک کہ ان کے جوڈیشل مرڈر کے پیچھے کون سے کردار شامل تھے اور کیا یہ واقعتاً اندرونی اور بیرونی سازش تھی. دیکھیے میرے نزدیک تو اٹ از ٹو اسٹیٹ دا آبویس، یہ سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا. 2-3 چیزیں ایسی تھی، 2-3 ایکشن ایسے تھے بھٹو صاحب کے جن کے بارے میں انہیں خود پتا تھا کہ مجھے اس کی معافی نہیں ملنی. نمبر 1 نیوکلیر پروگرام. نیوکلیر پروگرام کس طرح ہوا، کہاں اس کی ابتدا ہوئی تھی، لوگوں کو نہیں پتا. قاسم اسٹیڈیم ملتان میں ایک اجلاس بلایا بھٹو صاحب نے، اس میں 200 سائنٹسٹ آئے تھے. یہ آپ کے مجھے مزہ آ رہا ہے یہ شیئر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ، جس میں قدیر خان صاحب بھی تھے. تو وہاں ان سے پوچھا تھا کہ از دیر اے سن آف اے سوائل ہو کین گیو می ایٹم بام. تو سائنسدان تو سارے چپ ہو گئے تھے، چپ بیٹھے رہے. آپ کو پتا ہے کہ قدیر خان صاحب واز ناٹ اے نیوکلیر سائنٹسٹ، نو بڈی نوز دیٹ. وہ تو ایک ریسرچ لیبارٹری تھی نیدرلینڈ میں جہاں کام کرتے تھے، جہاں پر ڈیٹا تھا سارا نیوکلیر پروگرام کا جو انہوں نے شفٹ کیا تھا پاکستان. ہی واز دا اونلی پرسن ہو اسٹوڈ اپ اینڈ ہی سیڈ آئی ول ٹرائی. ایک غلطی وہ تھی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے ان کو میسیجز بھیجے کہ باز آ جائیں آپ. میں یہ بھی ایک علیحدہ پورا چیپٹر ہے، اس پر بھی کبھی بیٹھ کے بات کریں گے. بوتھ دا ٹائم انہوں نے بھٹو ہینڈلڈ دا سچویشن ان اے وے کہ ہنری کسنجر جو دونوں دفعہ آیا تھا میسیج لے کے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تھرو دا شٹل ڈپلومیسی آئی ہیو فولڈ دا ورلڈ بٹ دیر از ون جینٹلمین who has befooled me twice on the same issue, and that is Zulfikar Ali Bhutto. سر ہمارے ملک میں ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے اور گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. آج بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا گیا کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیے گرینڈ ڈائلاگ از اے ٹرم. دنیا کی کسی بھی سوسائٹی میں چاہے وہ جتنی چھوٹی ہو یا جتنی بھی بڑی ہو، گرینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی. میننگ ٹالرنس، میننگ میوچل کو ایگزسٹنس. اگر یہ نہیں ہے تو پولیٹیکل سوسائٹی کیسے چلے گی؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک پارٹی ہے جو لارجسٹ سنگل پارٹی ہے، ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو نوبڈی. جس گرینڈ الائنس کی بات آپ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کریں گے گرینڈ الائنس؟ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، ٹی ایل پی کے ساتھ. How many seats they have? Street power اور street nuisance ہونا is a different thing altogether. ٹھیک ہے، وہ تو پھر کسی کے بہت سن کے پاس ہے، ایم کیو ایم کے پاس نہیں تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن از اے گڈ تھنگ. یہ ہونی چاہیے. اس کے بغیر پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی پنپ ہی نہیں سکتی. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، آپ نے وقت دیا. It was a pleasure talking to you, Zubair. کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے بعد اور شہباز شریف صاحب کے اسپیچ کے بعد جو 9 مئی کے حوالے سے بیانیہ سامنے آیا، اور دوسری طرف عمران خان کی بڑھتی ہوئی جارحانہ پالیسیز اور فیصلوں کی بنیاد پر نظر یہی آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک میں سیاسی پارا بہت گرم رہے گا، اور جس کا اثر پاکستان کے معاشی اور اقتصادی دونوں طرف سے حالات پر پڑے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.